صفحہ نمبر 391 سورہ سبا آیت نمبر 48۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان بے شک ربی میرا رب، یقذف وہ مارتا ہے یا ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، باطل کو باطل پر پھینکتا ہے، حق کو، علام الغیوب جاننے والا ہے غیب کو۔ کل کہہ دیجئے، جاء الحق حق آ گیا، وما یبدئ الباطل اور نہیں یبدئ کچھ پیدا کیا، الباطل باطل نے، وما یعید نہ وہ لٹانے کی قدرت رکھتا ہے، نہ وہ لٹائے گا۔ کل کہہ دیجئے، ان ضللت اگر میں گمراہ ہوں یا بھٹکا ہوا ہوں، فإنما پس وائس کے نہیں، اضل میرا بھٹکنا علی نفسی میری نفس پر ہے، وإن اہتدیت اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما پس اس وجہ سے یوحی وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، ربی میرے رب کی طرف سے، انہو بے شک وہ سمیع سننے والا ہے، قریب قریب ہے۔ ولو ترا کاش کہ تم دیکھو، اذا فزعوا جب گبرائے ہوں گے، فلا فوتا پس نہ وہ بچ سکیں گے، واخذوا اور پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب قریب کی جگہ سے، وقالوا اور وہ کہیں گے، آمنا ہم ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، وَأَنَّا اور کہاں ہے، لہم ان کے لیے، التناوش بچنا، من مکان بعید دور کی جگہ سے، وقد کفروا اور تحقیق کفر کیا ان سب نے، بھی ساتھ اس کے، من قبل اس سے قبل، وَيَقْذِفُونَ اور وہ پھینکتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، من مکان بعید دور کی جگہ سے، وحیلا اور آڑ کر دی جائے گی، بینہم ان کے درمیان، وبین ما یشتہون اور درمیان اس کے جو وہ چاہتے ہیں، کما جیسا کہ فعلا وہ کرتے وہ کیا گیا، جیسا کہ کیا گیا، باشیائہم ان کے ہم جنسوں کے ساتھ، من قبل اس سے قبل، انہم کانوا بے شک وہ تھے، فی شک کی مریب شک میں پڑے ہوئے، دور کی شک میں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مشرکین مکہ کو سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول بھیجا، کتاب بھیجی اور آپ کے ساتھی بھیجے، انہوں نے جو قربانیاں کی، ان سمجھانے کے بعد وہ جب نہ مانے، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو تنبیہ کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے جو باتیں کی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کل آپ کہہ دیجئے، یا کل کا لفظ کافی دوار، کل آپ کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، کل کہ تیرا رب بے شک میرا رب حق کو مارتا ہے باطل کے اوپر، اور وہ غیب کو جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب بھی باطل زور پکڑتا ہے، حق اس کو دبا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جو پہلی صف تھی اس کو قتل کر دیا گیا، دوسری صف کو قید کر لیا گیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا 7 سال بعد مکہ فتح ہوا، پھر 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اعلان کر دیا، اللہ کے نبی نے، کہ آج کے بعد جزیرہ عرب میں کوئی غیر مشرک نظر نہ آئے گا، سب یہاں سے نکل جائیں۔ یعنی یقذف بالحق، حق کو اللہ ماتا باطل کے اوپر، اور اللہ نے یہ ضرب لگائی اور مسلمانوں کو کامیاب کیا، بدر، احد، خندق، فتح مکہ، اور فرمایا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کو مارا، اور باطل جو ختم ہو گیا اور حق جو غالب آ گیا۔ علام الغیوب وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا، وہ خوب جانتا ہے یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، وہ کیا معاملے ان کے، وہ علام الغیوب وہ جانتا ہے غیب کی خبروں کو۔ کل کہہ دیجئے، جاء الحق حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید نہ باطل نے پہلے کچھ پیدا کیا نہ بعد میں وہ لٹائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کچھ اس کی آتے ہیں کچھ مشکل سی ہے سمجھنے کے لیے، سمجھیں گے کہ حق آ گیا، حق آنے کے بعد فرمایا
کہ حق کیا تھا؟ اللہ کی ذات، حق کیا تھا؟ اللہ کا رسول، حق کیا تھا؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں حق آ گیا، حق نے بتلا دیا۔ کیا بتلایا؟ کہ جو یہ باطل، یہ جو کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں، یہ جو فرشتے یا یہ جو نبوت بنا رکھے ہیں، لات منات عزا، اور یہ جو اپنی دیویاں دیوتا بنا رکھے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ باطل ہیں۔ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا پہلے بھی، زمین آسمان، اللہ کی نعمتیں، اللہ کا رزق، یہ پانی اور یہ سورج چاند رکھ دیں، ان باطل نے کچھ پیدا نہیں کیا، یہ سب تیرے رب نے پیدا کیا۔ وما یعید، اور نہ ان کو لٹانے کی قدر ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا دوبارہ بھی اس چیز کو لٹانے کی قدر نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو تم مانتے ہو یہ بڑے کرنی والے دنی والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ انہوں نے پہلے کچھ پیدا کیا نہ بعد میں کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وما یبدی الباطل وما یعید، کل کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں بھٹکا ہوا ہوں، فإنما أضل على نفسی، تو میرا بھٹکنا میری اپنی ذات کے اوپر ہے۔ وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربی، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وجہ سے ہوں، میرا رب وہی کرتا میرے اوپر۔ یعنی بتلا دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نعوذ باللہ گمراہ ہوں، میں حق پہ ہٹا ہوا ہوں، تو وہ ہٹنا میرے اوپر بار ہوگا، میرا اوپر ہی ہوگا، میرے نقصان ہوگا۔ لیکن جو بات میں تمہیں بتلاتا ہوں، حق کی بات بتلاتا ہوں، اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اس سے تمہیں چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں، باز آ جاؤ، پر میں وہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرا رب وہی کرتا مجھے، میرا رب مجھے بتلاتا ہے۔ صرف میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتا، اپنی طرف سے قرآن لے کر نہیں آیا۔ میں یہ جو قرآن کا اترنا اور میرا یہ قول، میرا فعل، میرا عمل، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ الی ربی، میرے رب کی طرف، الی ربی، یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا قریب سے، یعنی قریب سے سننے والا ہے، وہ ہر بات کو سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب بھی تم پکارو وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے قریب سے۔ وَلَوْ تَرَا، کاش کہ آپ دیکھیں قیامت کا ذکر، اذا فزعوا، جب گھبرائے ہوں گے، فلا فوتا، پس نہ بچ سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کاش تم دیکھو قیامت کا منظر، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے، فرمایا قریب کی جگہ اٹھتے سارے پکڑے جائیں گے، مہلت نہیں ملے گی کہ دور جا کر لیٹ ہو کر کچھ وقت کے بعد نہیں۔ فرمایا وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، کاش آپ دیکھیں جب گھبرائے ہوں گے، یعنی جب قبروں سے اٹھیں گے، فرمایا فلا فوتا، نہ بچ سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور یہ قریب کی جگہ سے یعنی فوراً پکڑے جائیں گے، قبر میں بھی پکڑے جائیں گے اور قبر سے اٹھتے ساری ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہیں کہ ہم ایمان لائے، بِهِ ساتھ اس رسول کے، بِهِ اللہ کے، بِهِ قرآن پاک کے، بِهِ جو آپ نے کہا قیامت کے دن کے، فوراً کہیں گے ہم ایمان لائے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وَأَنَّا کہاں ہوگا لہم ان کے لیے، التناوش بچ جانا، نوش کہتے ہیں نوش کرنا، یعنی نوش پر تناوش بچ جانا، کیسے ہو سکتا ہے یہ بچ جائیں گے؟ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے، یعنی اتنی دور سے اب ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ایمان تو دنیا میں لانا تھا، اسلام تو دنیا میں قبول کرنا تھا، اللہ کے نبی ایمان دنیا کے اندر تھا، ہم اتنی دور سے قیامت کے دن، وہ بڑی دور کی بات، اب دنیا میں اندر نہیں جا سکتے۔ من مکان بعید، اب ان کا ایمان لانا اور بات کا ماننا یہ بڑی دور کی بات ہے، اب ان کا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ وقد کفروا به من قبل، اور تحقیق کفر کیا ساتھ اس سے قبل بھی، یعنی اس سے پہلے دنیا کے اندر بھی انہوں نے انکار کر دیا جو دنیا میں تھے۔ حق آیا، اللہ کے نبی کی ذات آئی اور یہ مانتے بھی تھے، آپ کی ذات ان کے سامنے اسوہ تھی، لیکن ہم آیا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ پھینکتے تھے بن دیکھے دور کی جگہ سے، یعنی انہوں نے اللہ کے نبی کی ذات پر پیچھے پڑھا ہم نے کہ مثلا سنادا تتفکروا، غور و فکر کو اللہ کی نبی کی ذات پر وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ دور کی باتیں کبھی انہوں نے غور و فکر کیا ہی نہیں کہ اللہ کی نبی کی ذات ہے، وہ کہتے کیا ہیں، حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کبھی پاس تو بیٹھو ان کے پاس، بیٹھ کے ان کی بات تو سنو۔ فرمایا یہ بس ایسے ہی دور کی بات، پتہ نہیں قیامت ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ سچا ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اپنے کہاں سے قرآن لے کر آ جاتا ہے، بن دیکھے، بن اٹکل پچو لگانا،
دور سے اپنے ذہن میں جو بات سوچ لینی وہ کہہ دینی، وہ یکذفون بالغیب، بغیر تحقیق کیے باتیں کرتے رہنا، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اٹھنا دوبارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور حشر کا میدان قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا، بغیر دلیل کے، بغیر دیکھے ہمیں من مکان بعید، یہ بس خود دور سے باتیں کرتے رہتے تھے، کبھی انہوں نے پاس آ کر بیٹھا نہیں۔ آؤ تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، تمہارا رسول تمہارے پاس رہنے والا تمہارا ساتھی تمہیں کہاں بلا رہا ہے۔ وحیلا بینہم و بینا، اور آڑ کر دی جائے گی ان کے درمیان، وہ بینا ما یشتہون، جو وہ چاہتے گے، جو وہ چاہیں گے۔ کیا وہ چاہیں گے؟ وہ چاہیں گے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، وہ چاہیں گے کہ جن سے ہم نے امیدیں وابستہ کی تھی وہ ہمیں بچا لیں، وہ جنت میں جانا چاہیں گے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنا ڈریں گے۔ فرمایا ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی۔ وحیلا تنا یشتہون، جو وہ چاہیں گے، اشتہا کہتے شہوت سے نکلا لفظ، یعنی انسان کے فطری طور پر جس چیز کو بہت زیادہ چاہتا ہے، ارادہ نہیں، فطری طور پر اس کے اندر وہ طلب ہوتی ہے، فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری مدد کریں، ہمارے پکاریں، ہمیں اللہ کے جو اللہ کا غضب سے دور کر دے جائے، جہنم سے دور کر دے جائے، یہ چاہیں گے۔ یشتہون، جو وہ چاہیں گے، فرمایا نہیں، ان کی خواہشوں کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی۔ کما فعل باشیاء من قبل، جیسا کہ کیا گیا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ۔ یہ شیعہ کا لفظ ہے، شیعہ یہ گروہ سے ہوتا ہے، یہ اس کی جمع ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، یعنی مشرکین مکہ کے سو پہلے لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، جو بعد میں آئے، جنہوں نے بھی ایسے کیا ان کے درمیان آڑ کر دیجئے کہ قیامت کے دن انہم کانوا فی شک مریب، اللہ فرماتے ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک کی بنا کے اوپر، پتہ نہیں یہ سچا نبی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، شک میں ان زندگی گزار دی اور شک میں رہتے رہتے ہی مر گئے۔ تو ان چیزیں بتایا، پہلے ہم بات کر چکے ہیں، یقین، شک اور کفر۔ صرف یقین والا معاملہ وہ ٹھیک ہے، فرمایا جس کا آخری وقت یقین کے ساتھ ہوگا اس کے معاملہ بہتر ہوں گے، اور جو شک میں مر گیا میں اس کا معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ شک اور باطل، کفر انکار کرنا، یہ ایک ہی چیز ہے، صرف اللہ پر، اللہ کے رسول پر یقین کرنا، ایسے یقین کرنا جب فرمایا تھا عمر فاروق سے کہ مجھے عمر فاروق کا اللہ نبی مجھے آپ سے محبت ہے، اپنی ذات سے زیادہ نہیں ہے، فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، کہنے لگے اپنی ذات سے محبت کرتا ہوں، فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، یعنی حد سے زیادہ یقین کر لینا اللہ کے نبی کی باتوں پر کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے، حق ہے، وہ قائم ہو کر رہے گا۔ اسی چیز کا قیامت کا ذکر کیا گیا، یہ ان مشرک مکہ کا اور کافروں کا حال بیان کیا گیا جو اس وقت چیخو پکار کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔